بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ہواؤں کا رخ تو نہیں بدلا، لیکن قیدی ضرور بدل رہے ہیں، الزام بدل رہے ہیں، شکلیں بدل رہی ہیں۔ جن پر نیب کو ثابت نہیں کر پا رہی، جن پر اے این ایف کو ثابت نہیں کر پا رہی، وہ جیلوں سے باہر آ رہے ہیں، جبکہ خالی جگہ پر کرو مہم بھی شروع ہو چکی ہے۔ مفتیٰ اسماعیل اگر رہا ہوں گے تو احسن اقبال پکڑے جائیں گے، رانا ثناء اللہ آج رہا ہو گئے تو اگلا نمبر کسی اور کا لگے گا۔ خواجہ آصف اور جاوید لطیف تو اس فہرست میں شامل ہیں ہی، عطا تارڑ اور عظمیٰ بخاری کو بھی ایف آئی اے نے طلب کر رکھا ہے۔ آصف زرداری کی رہائی کے بعد بلاول بھٹو کو بھی نیب کے آوازیں پڑ رہے ہیں کہ آؤ اور خالی جگہ پر کرو۔ بلاول اپنی والدہ کی برسی سے پہلے خالی جگہ خود پر کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ بھی نیب کو آفر کر رہے ہیں کہ اگر انہیں گرفتار کرنا چاہتی ہے تو کر لیں۔ اب جیسے جیسے نیب کی تحویل سے لوگ باہر نکل رہے ہیں، ویسے ویسے نیب بھی تیزی سے خالی جگہ پر کرنے نکل پڑی ہے۔ اس کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ نیب نے پہلے گرفتاریاں اس لیے نہیں کی کہ نیب کے پاس جگہ نہیں تھی یا گنجائش نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ نہ نیب کو کچھ مل رہا ہے، نہ اینٹی نارکوٹکس فورس رانا ثناء اللہ پر کچھ ثابت کر پا رہی ہے، تو نئے قیدیوں سے کیا مل پائے گا؟ سوال یہ بھی ہے کہ محض الزامات کی بنیاد پر لوگوں کو جیل میں ڈالنا، کال کوٹریوں میں بند کر دینا، ان کا میڈیا ٹرائل کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اگر ثبوت نہیں تو پکڑا کیوں جاتا ہے، اور اگر ثبوت ہے تو رہا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہی سوال ہمارے جوڈیشل سسٹم پر بھی ہے اور پروسیکیوشن پر بھی ہے۔ پروسیکیوشن تو حکومت کی ذمہ داری ہے، جن مقدمات میں حکومت فریق ہے ان میں سے بھی کچھ نہیں نکل رہا۔ تو سوال یہ کہ اب جو لوگ بغیر کسی جرم ثابت ہوئے 3 ماہ 6 ماہ 9 ماہ جیل کاٹ کر باہر آ رہے ہیں، ان کی قید کا حساب کون دے گا؟ شہباز شریف، مریم نواز، حنیف عباسی، قمر الاسلام، مفتیٰ اسماعیل اور اب رانا ثناء اللہ پر جرم ثابت نہیں ہو سکا۔ قوم کو یہ باور کرایا جاتا رہا ہے کہ بہت بڑے کرمنل پکڑ لیے، بہت بڑے کرپٹ لوگ پکڑ لیے ہیں، کسی پر کرپشن کرنے یا مال کھانے کا الزام ہے، کسی پر جو کام ابھی ہوا نہیں، جو ٹھیکہ بھی دیا نہیں، جو منصوبہ بھی کاغذوں میں اس میں گڑبڑ کرنے کا الزام ہے، کوئی اپنی گاڑی میں منشیات لاتا لے جاتا ہے، کسی پر ایفیڈرین کا کیس ہے۔ اب یا تو یہ سارے چور ہیں یا پھر یہ سارے نیک ہیں۔ چور ہوتے تو سزائیں بھی ملتی، لیکن ایک ایک کر کے سبھی باہر آ رہے ہیں، تو پھر کیا کہا جائے کہ ان کا دامن صاف ہے؟ اس سے تو یہی تاثر ملے گا کہ انہیں محض سیاسی محاسمت کی بنا پر قید میں رکھا گیا۔ اگر یہ تاثر درست ہے تو پھر حکومت اور پروسیکیوشن نااہل ہے، نکمی ہے، جو ثبوت و شواہد کے باوجود ملزم کو سزا نہیں دلا سکتی۔ مشرف کا کیس ایک واحد کیس تھا جس میں ملزم کو سزا ہوئی، اس میں حکومت مدعی تھی تو پروسیکیوشن نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ سزا غلط ہوئی ہے، یعنی ساری رات روندے رہے، مریا کوئی نہ۔ اب لگتا یوں ہے کہ یہ مان لیا گیا ہے کہ سیاسی محالفین کو کھلا نہ چھوڑا جائے، ہر وقت 2-4 سیاسی رہنما جیل میں رکھے جائیں، اندر رہیں گے تو اپوزیشن قابو میں رہے گی اور کرپشن کو ختم کرنے کا بیانیہ بھی قائم رہے گا۔ تو خالی جگہ پر کریں یا کچھ اور کریں، مگر یہ حقیقت مت بھولیں کہ یہ جو پبلک ہے یہ سب جانتی ہے۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ اور گولی مارنے کی بات کو لمبی بحث ہو جائے گی۔ آپ اگر جوتے اور گولی مارنے کو کوٹ کرنے کے قابل ایگزامپل سمجھتے ہیں تو مجھے افسوس ہے اس بات پہ۔ جوتے اور گولی کی آپ کو مذمت کرنی چاہیے، بے شک آپ کے سیاسی مخالف ہیں، اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کو میرے خیال میں۔ اور دوسرا مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کی مذمت کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ ڈیموکریسی گولی مارنے کے سینٹیمنٹ کی میں ہمیشہ مذمت کروں گا، آپ نہیں کریں گے میرے ساتھ کی مذمت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اہل وطن، میرے خلاف اس حکومت نے ایک بے بنیاد جھوٹا مقدمہ بنایا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ پاکستان کے منسٹر پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کی حیثیت میں 2013 سے 2018 تک دیکھیے، کوئی قواعد اور ضوابط کی بات کریں، کوئی ادھر نقطہ ہو گیا، فنی کوئی باریکی آپ ڈھونڈیں تو وہ اور بات ہے۔ پڑھے لکھے شخص ہیں، یعنی پاکستانی سیاست میں جو انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں سے وہ ایک ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا کہ گرفتاریاں جو ہیں وہ
آئی انڈرسٹینڈ، مطلب انہوں نے نہ کبھی انڈیپینڈنٹ ادارے بنائے نہ بننے دیے، ان کو کیا یقین آئے گا کہ جی اداروں کو انڈیپینڈنس اگر نہ ہوتے تو پھر دیکھیں اگر ہم بھی وہ جسٹس قیوم والی عدالتیں رکھتے تو پھر ہمارے خلاف اتنی زیادہ یہ چیخو پکار وائے ویلا الزام تراشی اور منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی آپ لوگوں کے اوپر اگر الزام لگا ہے، آپ کے لیڈروں پہ لگا ہے، انہیں عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، آج مفتاح اسماعیل کی بھی بیل ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب باہر جا چکے ہیں، مریم کی بیل ہو گئی ہے، دوبارہ پیٹ سکین اس وقت ہو رہا ہے اور اس میں کچھ وقت لگے گا، انشاءاللہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں تو فارغ ہو جائیں گے. تو یہ سیکنڈ پیٹ سکین آج ان کا ارینج ہوا ہے. تو آج میرا خیال ہے یہاں کچھ اور ہوتا، لیکن ابھی بھی نئے چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب آج ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، ان پر بھی یہ بھاری بھرکم ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ چوہدری صاحب، یہ ڈیزائن ایسا ہے کہ دیکھیں ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ ریفرنس کا ارادہ نہیں لگتا حکومت کا کہ ریفرنس کو فائل کیا جائے گا، اور ان کا بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. تو اس احتیاط کی صورت میں جو ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی ادارے کے اندر، اس کا کیا ہوگا؟ کیا بہتر حل نکل سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں جہاں تک ادارے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ریزرویشنز تو کنوے کر دی. جج بدلے، پروسیکیوشن بدلی، واٹس ایپ پر پیغامات چلے کہ تن کے رکھو، بالآخر وہ رہا ہو گیا. 1 جولائی 2019 کو منشیات کے جس عالمی اسمگلر کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، جس کے خلاف سارے ثبوت اور گواہ موجود تھے، وہ آج عدالت سے ضمانت پر رہا ہو گیا. وفاقی وزیر برائے انسداد دہشت گردی شہریار افریدی رانا ثناء اللہ کے گناہگار ہونے کی قسمیں کھایا کرتے تھے، جو یہ دعوے کرتے تھے کہ وقت آنے پر ثبوت دیں گے، جو یہ کہتے تھے کہ رانا ثناء اللہ اپنی گاڑی میں منشیات اسمگل کرتے تھے. انہیں کئی روز کی ریکی کے بعد رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور انہوں نے خود بریف کیس اینٹی نارکوٹکس حکام کے حوالے کیا. مال کی برآمدگی کے ثبوت موجود ہونے کا بھی دعویٰ کیا گیا. یہ بھی کہا گیا شواہد موجود ہے، ویڈیو ثبوت ہے. اینٹی نارکوٹکس فورس کے حکام کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے. پھر مقدمہ چلا، کوئی ثبوت ہوتا، کوئی شواہد ہوتے تو عدالت منشیات کے اسمگلر کو کبھی چھوڑنے کے لیے نہ کہتی. حکومت کو بھی علم تھا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، محض سیاسی مخالف کو سبق دینا تھا جو بولتا بہت تھا اور اس حد تک چلا جاتا تھا کہ خدا کی پناہ. تو اس کی زبان بندی بھی ضروری تھی. اب تقریباً 5 ماہ اور 24 دن کے بعد رانا ثناء اللہ کی ضمانت ہو گئی ہے، وہ بھی محض 10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے ہوئے. تو کہاں گئی وہ کروڑوں روپے کی کئی کلو ہیروئن، اور کہاں گئے وہ جناب شہریار افریدی کی قسمیں، وعدے، ثبوت، دعوے؟ خود خان صاحب بھی ایک عرصے سے رانا ثناء اللہ کے معاملے پر نہیں بول رہے، انہوں نے اس معاملے میں پوائنٹ سکورنگ کرنا ہی چھوڑ دیا. حکمران جماعت بھی شاید یہ جانتی تھی کہ رانا ثناء اللہ کو منشیات فروش ثابت کرنے والی بات پبلک نے نہیں مانی. کسی بھی فورم پر رانا ثناء اللہ پر منشیات فروشی کا الزام حقائق کے مطابق نہیں قرار دیا گیا. تو جب مقصد سیاسی مخالفین کو سبق سکھانا ہو تو پھر کوئی بھی الزام لگا کر اسے اندر کر دینا پرانی سیاسی روایت ہے. یا تو لوگوں پہ سائیکل چوری اور بھینس چوری کا مقدمہ ڈال کر ان کو اندر کیا گیا. تو شہریار افریدی جنہوں نے بلند و بانگ دعوے کیے تھے، پریس کانفرنس کی تھی، وہ اپنے موقع پہ ہمیشہ کھڑے رہے، یہ کہتے رہے کہ رانا ثناء اللہ نے منشیات اسمگل کی ہے، وہ منشیات فروش ہیں، ان کی ریکی ہوئی ہے اور ان کے پاس ثبوت موجود ہے، وقت آنے پر وہ ثبوت دیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے اس کو دنیا میں بہت بڑا مقام ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کیے گئے، کیونکہ ہم بہت ایفیشنٹ ہیں، ہم منشیات کو یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں. لیکن اب رانا ثناء اللہ کے کیس سے تو کچھ نہیں نکلا. تو اس لحاظ سے تو اب رانا ثناء اللہ حاجی ثناء اللہ ہو گئے، اور مسلم لیگ نون کی جانب سے انتقامی کارروائی والا جو تاثر تھا وہ بھی درست تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ رانا ثناء اللہ کے وکلاء کا عدالت میں جو سٹینڈ تھا، جو موقف تھا، وہ یہی تھا کہ رانا ثناء اللہ کی زبان بندی کی گئی. اور جس طرح نون لیگ کے رہنماؤں کی اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور رہائیاں بھی ہو رہی ہیں، احسن اقبال کی گرفتاری کے بعد رانا ثناء اللہ کی رہائی نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف سمجھا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا رانا ثناء اللہ اپنی اسی فارم کو برقرار رکھیں گے جو گرفتاری سے پہلے تھی اور اسی طرح حکومت پر گرجے برسیں گے، یا پھر وہ بھی مسلم لیگ نون کا جو اب حالیہ جس کو بیانیہ سمجھا جا رہا ہے
کہ خاموشی میں ہی برکت ہے اور خاموشی میں بھی خیریت ہے، اس بیانیے پر قائم رہیں گے؟ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے، کچھ عام خبریں مریم نواز اور شہباز شریف کے حوالے سے بھی، اور احسن اقبال نے گرفتاری سے پہلے ایک خصوصی بیان ریکارڈ کرایا، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، اور حکومت نے فیصلہ کر لیا اور کیبنٹ نے اس بات کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے کہ مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جائے گا۔ فیڈرل کیبنٹ کا آج اجلاس ہوا، اس اجلاس میں ای سی ایل کے حوالے سے ذیلی کمیٹی نے اپنی سفارشات کابینہ کے سامنے پیش کی۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا نام نہ نکالنے کی سفارش کی گئی تھی، جسے کابینہ کی کمیٹی نے یعنی ذیلی کمیٹی کی سفارشات کو کابینہ نے منظوری دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ کل مریم نواز کی درخواست کی سماعت بھی کر رہا ہے۔ ہائی کورٹ نے مریم نواز کے بیرون ملک جانے کے معاملے کو حکومتی اجازت سے مشروط کر رکھا ہے۔ دوسری طرف احتساب عدالت نے آشیانہ کیس میں اپوزیشن رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو 7 جنوری کو طلب کر لیا۔ احتساب عدالت کے جج ارشد چودھری نے تحریری حکم میں کہا ہے کہ شہباز شریف کو پیش ہونے کا یہ آخری موقع دیا گیا ہے۔ آشیانہ اقبال کیس میں وہ مسلسل غیر حاضر ہیں اور ان کی مسلسل غیر حاضری کی وجہ سے عدالتی کارروائی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اس کیس میں شہباز شریف میں 10 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ احتساب عدالت نے نارووال سپورٹس سٹی کیس میں گرفتار ہونے والے نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کو 13 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں دے دیا گیا۔ احسن اقبال کو کل گرفتار کیا گیا تھا، آج انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ نارووال سپورٹس سٹی کے پروجیکٹ کی لاگت میں اضافہ کیا گیا۔ 1999 میں نارووال سپورٹس سٹی کی لاگت 3 کروڑ سے بڑھا کر 9 کروڑ کی گئی۔ احسن اقبال نے PC1 اپنی نگرانی میں اپروو کیا۔ پنجاب حکومت سے ریکارڈ مانگا ہے جس کی احسن اقبال سے تصدیق کرانا ہے۔ تفتیش مکمل کرنے کے لیے احسن اقبال کے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت ہے۔ احسن اقبال کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے تو احسن اقبال کے وکیل طارق جہانگیری نے ریمانڈ کی درخواست کے خلاف دلائل دیتے ہوئے کہا کہ منصوبے کی منظوری CDW نے دی تھی۔ احسن اقبال نے منصوبے کی منظوری نہیں دی۔ میرے موقع کے خلاف رشوت لینے کا ایک بھی الزام نہیں ہے۔ اگر نیب کے پاس کوئی دستاویز ہے تو احسن اقبال کا 90 روز کا ریمانڈ دے دیں۔ احسن اقبال نے بھی سماعت کے دوران یہ کہا عدالت سے کہ 1993 سے میں MNA ہوں، اس دوران میرے اثاثے بڑے نہیں کم ہوئے۔ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے نیب کے دفتر گیا تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ احسن اقبال نے عدالت کو بتایا کہ میرے بازو پر گولی لگی تھی۔ نیب کے پاس ذرائع موجود ہے کہ یہ چیک کر لیں میرے اثاثے کتنی ہیں۔ میرے بازو کی سرجری ہونی تھی لیکن میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، نیب کے سامنے پیش ہو گیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ میرے خلاف کیس کا مقصد سیاسی نقصان پہنچانا اور کردار کشی کرنا ہے۔ منتخب ہونے کے بعد ہم نے ایک کھنڈر کو سپورٹس کمپلیکس بنایا۔ منصوبے کی رقم PSDP سے منظور ہوئی، جو کوئی وزیر نہیں کرتا۔ عوام سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ حالانکہ اس حلقے میں کرتارپور منصوبہ 16 ارب روپے میں پورا کیا گیا۔ کیا اس منصوبے کی منظوری لی گئی؟ اس منصوبے کے پیچھے چھڑی تھی، اس لیے وہاں ان کے پر جلتے ہیں۔ مجھ پر کمیشن یا کک بیک کا کوئی الزام ہے تو بتائیں۔ پروسیکیوٹر نیب ہاں یا نہ میں بتائیں۔ عدالتی استفسار پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچانا بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ احسن اقبال نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ احسن اقبال کے وکیل نے استدعا کی کہ احسن اقبال کا آپریشن ہوا، گھر سے کھانا اور واک کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ وہ CPAC پر ایک اہم کتاب لکھ رہے ہیں جس کے لیے انہیں لیپ ٹاپ کی اجازت دی جائے، جبکہ فیملی ملاقات میں ان کا مریم اورنگزیب کا نام بھی لکھا جائے۔ تو احسن اقبال کے حوالے سے عدالت نے ان کا 13 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا، انہیں دوبارہ 6 جنوری کو پیش کیا جائے گا۔ احسن اقبال کی سروس اسپتال لاہور میں سرجری کا بھی بندوبست کیا جائے، یہ عدالت نے کہا ہے۔ اور احسن اقبال نے گرفتاری سے پہلے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا تھا، وہ بیان بھی آج آپ کو دکھاتے ہیں۔ انہوں نے یہ بیان ان کی طرف سے آیا، وہ بیان میں انہوں نے اپنی گرفتاری کی پیشن گوئی کی تھی۔ کیا کہا تھا احسن اقبال نے، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اہل وطن، میرے خلاف اس حکومت نے ایک بے بنیاد جھوٹا مقدمہ بنایا ہے۔ مجھے فخر ہے
کہ پاکستان کے منسٹر پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کی حیثیت میں 2013 سے 2018 تک میں نے 11ویں 5 سالہ منصوبے کی نگرانی کی اور پاکستان ویژن 2025 کے تحت پاکستان کو 2025 تک پہلی 25 معیشتوں میں شامل کرانے کے لیے ایک ترقیاتی ایجنڈے پر عمل کیا، جس کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف نے کی۔ اس دوران خود موجودہ حکومت کے مطابق 5 سالہ منصوبے میں ترقیاتی حجم کا ٹارگٹ 3000 ارب تھا اور پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ کسی 5 سالہ منصوبے میں اس کے ٹارگٹ سے زیادہ ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیا گیا، یعنی کہ 3200 روپے۔ اور مجھے فخر ہے کہ ہم نے اسے قوم کی امانت سمجھ کے خرچ کیا اور ایک ایک پیسے کے لیے جواب دہ ہیں۔ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے سی پیک منصوبے کی شفافیت کی گواہی خود ہمارے دوست ملک کے سفارتکاروں نے بھی دی ہے۔ حکومت کو جب کوئی مالی بے ضابطگی کا کیس نہیں ملا تو انہوں نے میرے خلاف نارووال سپورٹ سٹی کا ریفرنس شروع کیا یا اس کی انکوائری شروع کی، اور مجھ پہ الزام یہ ہے کہ میں نے اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے نارووال جیسے پسماندہ علاقے میں سپورٹ سٹی جیسا میگا منصوبہ کیوں بنوایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو اس سپورٹ سٹی کا اپنے ساتھ دورہ کراؤں تاکہ آپ جان سکیں کہ کیا یہ منصوبہ قومی ضرورت کے مطابق تھا یا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ہر اولمپکس میں اور ایشین گیمز میں پاکستانی کھلاڑی وکٹری سٹینڈز پہ کھڑے ہوا کرتے تھے، کبھی سونے کا اب اسی حوالے سے انہوں نے ایک اور بھی ویڈیو ریکارڈ کرائی اور جو نارووال کا جو منصوبہ تھا اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی گرفتاری سے پہلے، چونکہ احسن اقبال کو یہ معلوم تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، بہت سی انہیں جو ذرائع بتاتے ہیں، خود احسن اقبال ان کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ ان کو دھمکیاں ملنی تھی، پیغام ملنے تھے، خاموش ہو جاؤ پکڑے جاؤ گے، تو انہوں نے نارووال جو بنایا منصوبہ سٹی کمپلیکس، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کو بھی ایک ویڈیو بنائی، تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ اس کا بھی ایک آپ کو اپڈیٹ مل جائے۔ بین الاقوامی یہاں پہ پاکستان کے بہترین کرکٹ کے جو نمایاں درخشندہ ستارے ہیں، 4 نیشنل کیپٹنز، انہوں نے نمائشی میچ کھیلا اور یہ بہترین گراؤنڈ تھی، بہترین شکل میں یہ سٹیڈیم تھا۔ آج یہ بھی ایک جنگل بن چکا ہے اور یہ تقریباً 10,000 تماشائیوں کو یہاں پر سمو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو سپیکس ہیں وہ یہی ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ اور انٹرنیشنل فرسٹ کلاس میچز کے لیے یہ فیلڈ ایک پاکستان میں ایڈیشن تھی۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے لوگ آئے، نمائندے، انہوں نے کہا کہ ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایسی فیسلٹی پاکستان میں بن جائے گی جہاں سب کھیلوں کی سہولت ایک جگہ موجود ہوگی، تو اب یہ جرم بن گیا۔ آج میں سزا کاٹ رہا ہوں کسی جرم کی نہیں، سیاسی انتقام کی، اور بہانہ بنایا گیا ہے کہ میں نے نارووال میں نیشنل سپورٹ سٹی منصوبے کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے معاون کردار کیوں ادا کیا۔ میں سلیکٹڈ وزیر اعظم کو کہوں گا مجھے تو آپ سزا دے سکتے ہیں، ضرور دیجئے، چونکہ میں اپنے نظریات سے اور اپنی جماعت سے بے وفائی نہیں کروں گا، لیکن پاکستان کے نوجوانوں
آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی نہ کوئی خبر ضرور ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں ہمارے دوست رپورٹر؟ واچ دس. کرتے تو آج میرا خیال ہے یہاں کچھ اور ہوتا، لیکن ابھی بھی نئے چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب آج ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں. ان پر بھی یہ بھاری بھرکم ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے چوہدری صاحب، یہ ڈیزائن ایسا ہے کہ دیکھیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ پی آئی سی والے میں بھی اگر بینچ کی طرف سے بار کو کوئی ریلیف نہیں ملتا ان وکلا کے لیے تو بھی تصادم، اگر مل جاتا ہے تو بھی تصادم. اور یہاں پہ ایک ریفرنس فائل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اب اس میں بھی اگر ریفرنس فائل کیا جاتا ہے چوہدری صاحب، آپ نے دیکھا کہ فل کورٹ ریفرنس میں سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل وہ ججمنٹس کے ساتھ کھڑی ہیں اور وہ وارننگ دے رہی ہیں، دھمکیاں دے رہی ہیں کہ جناب یہ کچھ ہوا تو پھر ہم اس طرف جائیں گے. افتخار چودھری خلاف بھی ریفرنس آیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں لیکن اس کو ٹوسٹ کیا جاتا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ عابر شاکر صاحب، جی سر، بات سن لیں. پوری ذمہ داری سے میں اعلان کر رہا ہوں، بریکنگ کہہ لیں یا ان کی ملک دشمنوں کی نیک بریکنگ کہہ لیں، سابق چیف جسٹس عہدے کے ایک بہت بڑے محب وطن نے ایک بڑے وکیل کی موجودگی میں خود آپ کے اس خادم کو یہ کہا ہے کہ جو ججمنٹ آئی ہے ایکسٹینشن پر وہ بھی خلاف آئین ہے، اور جو ججمنٹ آئی ہے یہ پرویز مشرف کے معاملے پر وہ بھی خلاف آئین ہے. نہ اس میں آئین توڑا گیا تھا، اس میں دو ہی تھے، یا وہ کہتے ہیں کہ تقرری کرنے کا اختیار ہے وزیر اعظم کو، یا کہتے ہیں کہ نہیں ہے. یہ انہوں نے جو کہا یہ کر دو اور وہ کر دو اور ایسا کر دو اور ویسا کر دو، اٹ ہیز نو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ویلیو. اور جو پرویز مشرف کیس میں جب آئین توڑا ہی نہیں گیا تو سزائے موت کس کی؟ اور تم فوجداری معاملے میں پرانی ڈیٹوں میں آپ سزا نہیں دے سکتے. یہ میں کہہ رہا ہوں ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک گھناؤنی سازش کی گئی ہے. آپ ہمت کر کے پورا پردہ اٹھائیں اور بتائیں کہ انور منصور سے کس نے غلط بیانی کی. یہ آپ کا فرض ہے. یہ عجیب منطق ہے کہ فیصلے حق میں آ جائیں تو سب کچھ ٹھیک، عدلیہ بھی زبردست، انصاف کا بھی بول بالا، آئین اور قانون کی فتح، اور اگر پسند نہ آئے تو سازش ہوگی. یہ میں کسی ایک کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پولیٹیشن بھی یہ کرتے ہیں اور باقی لوگ سب جن کا معاملہ عدالت میں جاتا ہے، فیصلہ حق میں آ جائے ویری گڈ، خلاف آیا سازش ہوگی. اور سازش کا الزام بھی کس پر لگایا جا رہا ہے؟ عدلیہ پر لگایا جا رہا ہے. کیا یہ حقیقت نہیں کہ آئین کے معاملے میں آئین کی تشریح کے حوالے سے یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ آئین کی تشریح عدلیہ کرتی ہے اور یہ حق عدلیہ کو آئین نے فراہم کیا کہ وہ اس کی تشریح کرے. جہاں جہاں آئین خاموش ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، جہاں صورتحال واضح نہیں ہوتی، وہاں عدلیہ کے پاس جانا پڑتا ہے، عدلیہ اس کی تشریح کرتی ہے. تو پھر عدلیہ کے فیصلے خلاف آئین کیسے ہوگے اور سازش کیسے ہوگے؟ فیصلوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے، اس کو آئین اور قانون کی روشنی اور انصاف کے ترازو میں تول کر دیکھا جا سکتا ہے. فیصلے اچھے اور برے دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اسے کسی سازش سے تعبیر کرنا یہ مجھے لگتا ہے کہ اپنے اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار ہے. کسی ایک جج کے فیصلے یا ریمارک سے پوری جوڈیشری پر سوالیہ نشان نہیں لگایا جا سکتا. تو مشرف کی سزا کے حوالے سے جو پیرا 66 ہے اس کو تو مشرف کے مخالفین بھی پسند نہیں کر رہے، اس پر سبھی اعتراض کر رہے ہیں. تو عدلیہ کے حالیہ فیصلوں کو سازش قرار دینے کا مقصد لگتا یوں ہے کہ اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کرنا ہے. اب نہ فوج اس پہ بہت زیادہ بات کر رہی ہے، نہ جوڈیشری کی طرف سے کوئی ریئیکشن آ رہا ہے. تو جو معاملہ فلیئر اپ ہوا تھا وہ اب بالکل کام اینڈ کول ہے، لیکن ہمسایوں کو بے چینی لگی ہوئی ہے کہ معاملہ ٹھنڈا کیسے ہو گیا. تو اس معاملے کو ہوا دینے والے میرے نزدیک سازشی ہو سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں محمود الرشید، پنجاب کے منسٹر ہیں، اور احسن اقبال کی گرفتاری اور اس کے بعد ایک اور انہوں نے دعویٰ بھی کیا اپنے اس سٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے دیا. دیکھتے ہیں محمود الرشید کیا فرماتے ہیں. اتنی زیادہ یہ چیخو پکار، وائے ویلا، الزام تراشی اور منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی
کہ بھئی آپ لوگوں کے اوپر اگر الزام لگا ہے، آپ کے لیڈروں پہ لگا ہے، انہیں عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے. آج مفتاح اسماعیل کی بھی بیل ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب باہر جا چکے ہیں، مریم کی بیل ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ مہینہ 2 مہینے رہ کے پاک صاف ہو کے ان کی بیلیں ہو رہی ہیں اور وہ فیس کر رہے ہیں نا سارے پروسیجر کو. تو یہ اتنی زیادہ جھنجھلاہٹ، اور اگر یہ مریم اورنگزیب کے یا نون لیگ کے ذہن میں ہے کہ ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے، ٹھہر گیا ہے وقت، ابھی تو وہ آیا ہے عمران خان. آپ 2 ٹینیور ذہن میں رکھیں، ایک یہ اور ایک اس سے اگلا 5 سال. جی. دوسری بات، میں راجہ صاحب کی بات بھی سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے جی نیب کو جکڑا ہوا ہے اور یہی نون لیگ بار بار چیخو پکار کر رہی ہے. بھائی نیب کا چیئرمین کس نے لگایا تھا؟ عمران خان نے لگایا؟ نہیں. نیب کس نے بنائی تھی؟ کامران؟ وہ عمران خان نے بنائی. آپ نے نہیں بنائی. تو جب نیب انہوں نے مل کے بنائی، اس کے بعد یہ 10 سال تک حکمرانی میں رہے پیپلز پارٹی نون لیگ کی لیڈرشپ. انہیں خیال نہیں آیا کہ نیب کے قوانین کے اندر کوئی بہتری ہونی چاہیے، یہ کل کلا ہمارے اوپر پکڑے جائیں گے ہم لوگ. نہیں کیا کچھ بھی. اب جب چیئرمین کی باری آئی، دونوں نے مل کے لگایا چیئرمین کو. بھئی عمران خان کہاں کھڑا ہے کہ بار بار اس بات کو دہرانا کہ عمران نیازی گٹھ جوڑ، یہ فلاں گٹھ جوڑ. عمران خان نے صرف ایک بات کی ہے جو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کسی نے نہیں کی، وہ یہ کہ اداروں کو آزاد کرنے کا اس نے وعدہ کیا تھا. اس نے کہا سب ادارے آزاد ہیں. نیب آزاد ہے؟ بالکل نیب آزاد ہے، آزادانہ طور پہ جس کو چاہے پکڑے، جب چاہے پکڑے، تحقیقات کرے. اس ملک کی عدالتیں آزاد ہیں، اس ملک کی نیب آزاد ہے، اس ملک کے اداروں کو کام کرنے کا موقع دیا. عدالتیں سر، اب ایک سوال لے لیں، عدالتوں کو تو آپ آزاد چھوڑ نہیں رہے، وہ ایک جج نے فیصلہ دیا، آپ اس کو جوڈیشل کمیشن میں بھیج رہے ہیں. دیکھیں ہم جوڈیشل کمیشن میں نہیں اس کو بھیج رہے ہیں، وہ وڈرا کر لیا. نہیں، اس میں آپ اس کنٹروورسی میں اب آپ نے خود ہی شروع کیا سر. نہیں، وہ ختم ہو گیا نا، وہ کلیئر آ گئی، کلیئرٹی آ گئی کہ ہم نہیں جوڈیشل کمیشن. اچھا جوڈیشل میں نہیں جا رہے آپ؟ جی، وہ آپ نے سن لیا ہوگا. میں نہیں سنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ شور و غوغا کرنے کی بجائے احسن اقبال پکڑا گیا. کوئی قیامت تو نہیں آ گئی؟ احسن، یہاں نواز شریف شہباز شریف سارے پکڑے گئے ہیں، تو احسن اقبال کس کھیت کی مولی؟ دیکھیے اگر حکومت یہ سمجھتی ہے وہ 5 نہیں 10 سال حکومت میں رہیں گے تو اللہ کرے کوئی ایسا کام کرے کہ 10 سال حکومت میں رہے خان صاحب. مگر سوال یہ ہے کہ حکمران جواد نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ مدت بھی پوری کریں گے اور اگلے 5 سال بھی حکومت میں رہنے کے دعوے کریں؟ کیا مہنگائی زیرو کر دی ہے، 1 کروڑ نوکریاں پیدا کر دی ہیں، 50 لاکھ گھر بنا کے دے دیے ہیں، ڈالر 50 روپے کا یا 100 روپے کا کر دیا ہے، پیٹرول 50-60 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے، گروتھ ریٹ 7-8% ہو گیا ہے، قرضوں سے نجات مل گئی ہے، کرپٹ لوگوں سے کیا اربوں روپے نکلوا لیے گئے ہیں، کیا ادارے منافع میں چلے گئے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، ٹرینیں ٹائم پر آ جا رہی ہیں، لوگوں کو تعلیم اور صحت کی معیاری سہولیات مل گئی ہیں، انصاف اور قانون کا بول بالا ہو گیا. تو کوئی ایک کارنامہ بتا دے جسے بنیاد بنا کر یہ کہا جا سکے، یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ بہت مثالی کارکردگی ہے. تو جھوٹے دعوے، لارے لپے، ٹرک کی بتیوں کے سوا عوام کو ملا ہی کیا ہے؟ یعنی ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. تو ہر صاحب اقتدار کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس کا اقتدار ختم نہیں ہوگا. یہ غلطی بادشاہوں کو بھی ہوتی تھی. آج جمہوری دور ہے جس میں ایک مدت کا تعین ہے، اس میں بھی یہ غلط فہمی برقرار ہے. جو ماضی کی حکومتیں تھی جب حکومت میں ہوتے تھے وہ بھی یہ کہتے تھے. تو جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا ہر فعل ٹھیک لگتا ہے، چونکہ خوشامدیوں نے گھیرا ہوتا ہے، اس لیے حقائق نظر نہیں آتے، حقائق نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں. جس حکومت کے بارے میں بھی یہ رائے عامہ بن چکی ہو کہ جی کا جانا ٹھہر گیا اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہو، مہنگائی، بیڈ گورننس، بے روزگاری، معیشت خراب، وہ بھی اگر یہ سمجھتی ہے کہ خراب کارکردگی، بیڈ گورننس کی بنیاد پر وہ پھر حکومت میں آ جائیں گے تو پھر ان کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ انڈیا کی بھی آج بات کریں گے کہ جو کچھ انڈیا میں چل رہا ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. جنرل ٹرائل امجد شریف گفتگو کر رہے ہیں جنرل مشرف کو سزا کے حوالے سے، ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہیں. واچ جنرل ٹرائل امجد شریف. ریفرنس کا ارادہ نہیں لگتا حکومت کا کہ ریفرنس کو فائل کیا جائے گا، اور ان کا بڑے احتیاط کی ضرورت ہے.
تو اس احتیاط کی صورت میں جو ریزلٹمنٹ پائی جاتی تھی ادارے کے اندر اس کا کیا ہوگا؟ کیا بہتر حل نکل سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں جہاں تک ادارے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ریزرویشنز تو کنوے کر دی، لیکن ریفرنس کی بات جہاں تک ہے وہ ادارے نے نہیں کی، وہ حکومت کو خود دیکھنا چاہیے اور لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، اگر ریفرنس بنتا ہے تو ریفرنس دیا جائے، ورنہ ایسے ہی اس کو میرا خیال ہے کہ ایکسرسائز کے طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو اعتراضات تھے وہ میرا خیال ہے مختلف نوعیت کے ہیں۔ اعتراضات یہ ہیں کہ جب آپ نے 12 اکتوبر کا فیصلہ دیکھا تو اس وقت جھگڑا تھا نواز شریف صاحب اور یعنی پی ایم ایل این اور جنرل مشرف کے درمیان، اور جج نیوٹرل تھے، انہوں نے فیصلہ کیا جیسا بھی کیا۔ اب 3 نومبر کا جب آتا ہے تو جج کے خلاف تھا، جج نکالے گئے تھے، وہ جج پارٹی اس میں جھگڑے میں پارٹی تھے، وہ سب بن کے بیٹھ گئے۔ تو وہاں پہ جب انہوں نے اس کو آرٹیکل 6 سے کیس کو انسٹیٹیوٹ کرنے کا کہا تو آپ اگر مختلف لوگوں کو سنیں، عرفان قادر صاحب کو اور لوگوں کو، تو وہ لگتا یہی ہے کہ وہ وہاں پہ انہوں نے اپنی مخاصمت چونکہ خود نکالے گئے تھے اس لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، ٹرائل ہو اور فیئر ٹرائل اگر ہو جائے تو سزا بھی ہوتی ہے، تو پھر کسی کو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ اور اس میں بعد میں جب چلایا گیا تو اس میں ابھی کہا جاتا ہے نا، جیسے ابھی حسن اقبال کہہ رہے تھے کہ جناب آئندہ کے ماشاء اللہ کا رستہ رک گیا، نہیں ماشاء اللہ کا رستہ نہیں رکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آج چیف آف آرمی صاحب ماشاء اللہ لگائے، اس کو جج بھی مل جائیں گے جو اس کو ریگولرائز کر دیں گے، اور اس کو پولیٹیشین بھی مل جائیں گے جو 10 سال اس کے ساتھ وقت چلا دیں گے، کیونکہ آپ نے اس کو ان ٹوٹیلٹی نہیں دیکھا، آپ نے ایک آدمی کو ٹارگٹ کیا، آپ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کی۔ ججوں کے خلاف نہ اس ججمنٹ میں بھی کوئی انہوں نے لفظ نہیں لکھا کہ ججوں کو سزا ہونی چاہیے جنہوں نے یہ کیا۔ جنرل صاحب میرا ایک سوال، یہ آپ نے بہت بڑی ایکوزیشن لگائی کہ اگر کوئی مارشل لا لگتا ہے تو ان کو جج بھی مل جائیں گے، یہ کس طرح اتنے آرام سے جج مل جاتے ہیں؟ یہ کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جج کو سزا ہی نہیں دی آپ نے۔ جب آپ کسی کو سزا نہیں دیں گے تو وہ تو مل جائے گا، کیونکہ پہلا کیس تو آپ نے اسی طرح رہنے دیا 12 اکتوبر والا۔ سوال یہ ہے کہ اگر آئین توڑنے پر کسی سابق جرنیل کو سزا سے مارشل لا کا راستہ نہیں روکا جا سکتا تو کیا کسی جج کو سزا دینے سے آئین شکنی کا راستہ روکا جا سکتا ہے؟ اور کیا سزا کے خوف سے جرائم روکے جا سکتے ہیں؟ جرم صرف ایک صورت میں رکتا ہے، اگر اسے جرم سمجھا جائے، لیکن اگر کسی چیز کو جرم سمجھا ہی نہ جائے، جب آپ کی نظر میں آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہی نہیں ہے تو پھر سزا کے خوف سے یہ معاملہ کیسے رک سکتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 6 تو جس دن سے آئین وجود میں آیا 73 کا آئین اس وقت سے موجود ہے، اس کے بعد 2 بار جمہوریت کا بوریا بستر لپیٹا گیا، تو آرٹیکل 6 کے ہوتے ہوئے جنرل ضیاء صاحب نے مارشل لا لگایا، مشرف صاحب نے نواز شریف کی حکومت ختم کی، تو اگر تو اعتراض اس بات پر ہے کہ جنرل مشرف کو اکیلے سزا نہیں ملنا چاہیے تھی بلکہ ان ججوں کو بھی سزا ملنا چاہیے جنہوں نے مشرف کے اقدامات کو درست قرار دیا، تو یہ کسی حد تک لاجیکل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ مارشل لا تو صرف ایک بندہ لگاتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اب اگر لوگ اس کو نہ مانیں تو پھر اپنی جان و مال سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں، مجبوری میں ڈکٹیٹر کا ساتھ دینا پڑتا ہے، تو اصل حکم ڈکٹیٹر کا چلتا ہے، باقی اس کا حکم ماننے کے پابند ہوتے ہیں، اس لیے تو اسے مارشل لا کہتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ ججوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے، اکیلے مشرف کو سزا نہیں ملنا چاہیے، تو حکومت کے پاس یہ پورا اختیار موجود ہے کہ اس معاملے کو عدالت میں دوبارہ لے جائے، دوبارہ کیس کر دے۔ ان ججوں کو جنہوں نے مشرف صاحب کے اقدامات کو درست قرار دیا یا ان کے ان اقدامات میں جن پہ انہیں سزا ملی اس میں وہ شریک کار تھے تو انہیں بھی کٹہرے میں لے آئے۔ اگر عدالت یہ کیس نہ سنے، عدلیہ اس کیس کو آگے نہ لے جائے، تو پھر ہم سب اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اس پہ اعتراض بنتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کچھ انڈیا کے حوالے سے۔ بھارت میں بہت کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے حوالے سے، جو ایک ترمیمی ایکٹ متعارف کرایا گیا، سٹیزن ترمیمی ایکٹ، اس کے بعد پورا بھارت جو ہے وہ آگ کا ایک گولہ بنا ہوا ہے، مختلف شہروں میں ایجیٹیشن ہو رہا ہے، یوتھ خاص کر کے باہر نکلی ہے جس نے بھارت کے اس ایکٹ کو، اس ترمیمی ایکٹ کو بالکل مسترد کیا ہے۔ اس پر یہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ اب تک بھارت کی بہت ساری ریاستوں میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، لوگ مر رہے ہیں اور بہت ہی بری صورتحال ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ارشد محمود، سینئر اینالسٹ ہیں اور ان معاملات کے اوپر، انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر بھی ان کی خاصی گرپ ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔
اسد صاحب یہ بتائیے گا یہ جو انڈیا میں ایک دم ہم نے دیکھا کہ مودی بڑا پاپولر، بی جے پی بڑی پاپولر، اور پھر ایک ایسا انہوں نے جو اپنا ایک نظریہ انڈیا کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کی ہندواتا کا، اس پر اب انڈیا کے اندر بہت ریئیکشن آ رہا ہے، خاص کر جب سے مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے ایکٹ کیا. ایکچولی بتائیے یہ پکچر ہے کیا، ہو کیا رہا ہے، اور انڈیا جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انڈیا تو میرا خیال ہے اسپیشلی جب سے مودی حکومت آئی ہے، چھٹا سال ان کو شروع ہوئے سیکنڈ ٹرم کا، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اتنے اچھے حالات مجھے نظر نہیں آتے. اٹ از ناٹ دیٹ وی آر سٹنگ ان پاکستان اینڈ وی سے جی کہ نہیں ہماری کوئی اینیمیٹی ہے دشمن انڈیا کے ساتھ، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا کی زیادہ دشمنی شاید پاکستان کے ساتھ ہے، اور انٹرنیشنلی وی ہیو ٹو ریٹیلیٹ اینڈ وی ہیو ٹو گیو دیم دی آنسر بیک. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایون 1947 آن ورڈ آج تک اگر لیں تو سوائے یہ جو کنٹینیوٹی ایک لحاظ سے ان کی آئی ہے، اس سے ہٹ کے تو ایک دفعہ 5 سال کا ٹینیور تھا 98 سے لے کے 2003 تک بی جے پی کا، اور ان بٹوین 2 سال کا ٹینیور تھا جو 2 مختلف پارٹیاں آئیں. ادروائز پورے انڈیا کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس رول کرتی چلی آئی ہے، چاہے وہ جواہر لال نہرو کی بات کر لیں آپ، چاہے اس کے بعد پھر آپ اندرا گاندھی کی بات کریں، ان کے بیٹے کی بات کریں، اور اٹل بہاری واجپئی، مطلب ٹھیک ہے یہ جو لوگ بھی آتے ہیں. بیک گراؤنڈ ایک تاریخ تو ہے، اس کا بیک گراؤنڈ جو موجودہ سچویشن ہے. کانگریس نے بڑے بہتر طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو لے کے چلا. اب جب مودی یا بی جے پی آئی ہے یا آر ایس ایس جو ہے بیسیکلی ایک ان کی تنظیم ہے، اور آر ایس ایس کا جو سیاسی ونگ ہے وہ تو آتا ہے بی جے پی، یہ ورک کر رہے ہیں ہندوتوا کے اوپر، اینڈ دے وانٹ کہ ایوری ون لیونگ ان انڈیا وہ اس کو ہندو ریچولز کو، ہندو کلچر کو فالو کرنا چاہیے، ہندو نصاب پڑھنا چاہیے، ہندو کلر پہننا چاہیے، اور وہ کسی کو بھی اس کلچر سے ہٹا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، ویدر دے آر انڈین، کرسچینز، سکھ کی بات کریں، مسلمانوں کی بات کریں. ایک کویسچن اس میں بنتا ہے کہ جب ہم مذہب کے نام پہ ریاست بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں اسلام کے نام پہ پاکستان بنا ہے، تو اگر ہندو جو ہیں یا ہندو 2 دفعہ وہ الیکشن جیتے ہیں، مودی پچھلی دفعہ بھی تھے، اس دفعہ بھی تھے، تو ان کے لوگ یہ ان کو ظاہر ہے ان کے جو منشور ہے اسی کو ووٹ دیتے ہوں گے. اگر ہندو کے نام پہ ریاست بناتے ہیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیں پہلی بات ہوئی ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں. واٹ وی سے آپ پاکستان کی اگزامپل لے لیں، ٹھیک ہے پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں اسلام کے نام کے اوپر بنا، کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کسی طریقے سے کرسچنز کے اوپر، ہندوز کے اوپر، اور فور دیٹ میٹر کسی اور بھی سکھوں کی بات کریں، کوئی ہم نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی کہ ہم نے کوشش کی کہ زبردستی ہم ان کو اسلام کے اندر لے کر آ جائیں، اسلام کی دھاری کے اندر لے کر آ جائیں؟ وائی؟ بیکاز دیٹ از واٹ اسلام از. جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک جو نفرت کی مہم ہے نا، وہ زیادہ پرابلمٹک ہے، جس میں انہوں نے مسلمانوں کو وہ رائٹ ہی نہیں دیا اب وہ ان شہریت کا. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ اصل میں پرابلم ہے. دیکھیں وہ 2 چیزیں آتی ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک تو انہوں نے کیا کیا جی کہ جو سینٹرل مطلب سٹیزنشپ کا جو رجسٹری کا ایک وہ سسٹم ہے جو کہ انہوں نے آسام میں کیا، تو اس میں انہوں نے جب سارا رجسٹریشن کے اندر لے کر آئے تو 20 لاکھ لوگوں کو چھوڑ دیا، اور موسٹلی یہ وہ تھے جو کہ مسلم تھے اور بنگلہ دیش سے آئے ہوئے تھے. پھر انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ لے کر آگے 11 اگست کو انہوں نے پاس کیا، مسلمانوں کو چھوڑ کے باقی. اچھا امیجن کریں یہ کتنے شرارتی لوگ ہیں اور کتنے شرپسند یہ ملک ہے. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان، افغانستان اور پھر بنگلہ دیش سے جتنے بھی آپ ہندو کہہ لیں، منورٹیز کی بات کی، ہندو کی بات کریں، کرسچن کی بات کریں، سکھوں کی بات کریں، بدھ جین کی اور پارسیوں کی بات کریں، اگر وہ آتے ہیں تو ہم ان کو ودن 6 ایئرز اگر اپروو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ان کو ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے. دس از انف کہ دے آر ہیئر ان انڈیا. ہم ان کو بیسیکلی ان کے اوپر مشکلیں آئی ہیں، پرابلمز ہوئی ہیں پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کے اندر، ہم ان کو نیشنلٹی دیں گے. لیکن اگر کوئی مسلم وہاں سے آئے تو اس کو ہم نیشنلٹی نہیں دیں گے. چھوٹا اب یہ سمجھ آ گئی کہ وہ جو مسلمان ہیں ان کو نیشنلٹی نہیں دے رہے، جو باہر سے آئے دوسروں کو دے رہے ہیں. دیکھیں تو اب آخری کیونکہ بالکل 2 منٹ رہ گئے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آگے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک ہم نے دیکھا کہ موومنٹ چل رہی ہے، ینگ لوگ بہت سڑکوں کے اوپر ہیں اور بہت بڑا ریئیکشن جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا انڈیا سے اس کو کیا خطرہ ہے؟ خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بس ایک ڈیموکریٹک. دیکھیے فخار صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو یہ کنفرم ہے کہ اس کے اندر اس نے خود بھی گرنا ہوتا ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ود انڈیا. جو کچھ انہوں نے 18-20 سالوں کے اندر اس ریجن کے اندر کیا، دوسرے ملکوں کے اندر آگ لگائے رکھی، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آگ ان کے اپنے ملک کی طرف آ گئی ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ جب ایک چھوٹے سے شخص کو
ایک بہت بڑی بھاری اور بہت بڑی چیئر کے اوپر لا کے بٹھا دیتے ہیں، کیونکہ پوسچر اس کا وہ نہیں ہوتا، سٹیچر اس کا وہ نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کے اقدامات کرتا ہے۔ آپ یقین مانیے نئی دہلی کے اندر جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی ہے، وہاں پہ انہوں نے گھس کے جس طریقے سے طلباء کو اسپیشلی مسلمز کو مارا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تو پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ انڈیا یہ بہت ہی غلط کر رہا ہے اور بہت ہی زیادتی ہے، اور پہلی دفعہ انڈیا کے اوپر میرا خیال ہے پریشر بھی آ رہا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ درست نہیں کر رہا، ورنہ تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ درست کر رہے ہیں۔ دیکھیں پہلے بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں، دیکھیں پچھلے 5 سال کے اندر جو بی جے پی کی یا مودی کی حکومت تھی، اب یہ چونکہ وقت کم ہے اسد صاحب، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو بھی ہم نے موومنٹ دیکھی ہے تحریک، یہ تو یا تو ہم نے 47 میں دیکھی تھی، یعنی اتنا کراؤڈ، اتنے لوگ باہر نکلے ہیں، بھرا پڑا ہے، کاش وہ مناظر بھی دکھا سکتے کہ جو انڈیا کے اندر لوگ باہر نکل رہے ہیں، اور جو پڑھے لکھا طبقہ ہے انڈیا کا، جو سیکولر فیس ہے وہ بھی ریئیکٹ کر رہا ہے۔ تو پہلی بار مجھے لگتا ہے کہ اصل ٹیسٹ شروع ہوا بی جے پی کا، جھارکھنڈ میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ نظر آ گیا کہ لوگ کس طرح ایک ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ جو لہر ہے یہ آپ بتائیں کس طرف جا رہا ہے سارا کچھ؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی جس طرح کی انریسٹ اس وقت انڈیا کے اندر آپ کو نظر آتی ہے، انڈین لوگوں کی بات کریں، 134-35 کروڑ آبادی کا یہ ملک ہے، یہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، 14% تو مسلمز ہیں اس کے اندر۔ جب ایک اتنی بڑی آبادی، اس کا مطلب ہے کہ 20 کروڑ تو مسلمانوں کی آبادی آتی ہے، اور جب اس کے اندر باقی دوسرے نان ہندوز کو شامل کرو تو یہ آلموسٹ کو 25-26% اوورال یہ ملک بن جاتا ہے، کہ جو کہ 74% ہندوز ہیں اینڈ ریسٹ آل آر نان ہندوز۔ اتنی بڑی تعداد کو اگر آپ 14% کو سپریس کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، سرٹلی دے آر گوئنگ ٹو ریٹیلیٹ۔ پھر ایک اور چیز ذہن میں رکھنے کی ہے، پچھلے آلموسٹ کئی دہائیوں سے انڈیا کے اندر بس سب اچھا چل رہا ہے، بہت اچھی لائف کے سارے لوگ عادی ہیں، کیونکہ انہوں نے ٹیرورزم تو سارا پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کر دیا، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، سری لنکا کے اندر، مہربانی ہے نا، افغانستان کے وہ اندر۔ مشرف صاحب کی مہربانی، ہم نے باڑ لگوا دی، ان کو سیو کر دیا، ہم نے وہ بھی ایک ارینجمنٹ کے تحت آپ نے، جی بالکل۔ اب تو اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے باڑ کو خود ہی راستے بنانے شروع کر دیے، کھولنا شروع کر دیا ہے، اینڈ یو کین میک آؤٹ کہ واٹ آر دیئر ڈیزائنز، اور وہ اوورال اب کیا سینیریو لے کر آنا چاہتے ہیں اس ریجن کے اندر۔ اسپیشلی 2 فیصلے کیے ہیں مودی نے، کشمیر کا سٹیٹس ختم کیا، ایک یہ والا مسلمانوں کے حوالے سے کیا، تو اب انڈیا کا جو مسلمان ہے وہ یہ سمجھ گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور جو 2 قومی نظریے کے تحت ہم علیحدہ ہوئے تھے، ہمیں بہت کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم بہتر ہیں، ہم پاکستان کے جو حالات دیکھتے ہیں تو ہم انڈیا میں بہتر ہیں، تو آج تو انڈیا کا مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے بہتر ہے۔ ہمارے پولیٹیکل اختلافات بہت ہیں، بہت زیادہ آپس میں ہم ایک آرگو کرتے ہیں، لیکن یہ جو تشدد، وائلنس اور ہیٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر آئی ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اور انڈیا کے اندر ایک اور ملک بنے گا اگر اسی طرح صورتحال رہی تو۔ آئی ایگری ود یو۔ دیکھیے 5-6 فیصلے ان کے ایک لحاظ سے ہیں which are totally biased and against Muslims۔ ایک تو آپ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں، ان کا سٹیٹس کو انہوں نے ریووک کر دیا ایک لحاظ سے دیکھا جائے، جو ایک سیمی اٹانومس سٹیٹس آتا تھا۔ پھر جو ان کا طلاق کا جو سلسلہ تھا، جو مسلمانوں کے اپنے مذہب کے اندر آتا ہے، اس کو انہوں نے ڈسٹرب کیا۔ ایودھیا مندر بنانے کا فیصلہ کیا بابری مسجد کے اوپر، بابری مسجد کے لیے انہوں نے تھوڑی سی جگہ علیحدہ ایک لحاظ سے دے دی۔ پھر NRC جو کئی فیصلے ہیں جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کیے، جی بالکل ایسا ہی ہے، مسلمان تو جاگ گیا ہے بالکل۔ نو از دی ٹائم کہ جہاں پر میرا خیال ہے کہ انلیس کہ یہ کسی صورت میں ان ساری چیزوں کو ایک لحاظ سے نئے سرے سے ریویو نہیں کرتی بی جے پی حکومت، اگر یہ رکتا نہیں سلسلہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ نارملی جب میجورٹی ہوتی ہے وہ بکھری ہوتی ہے، اس کے اندر انڈیا میں تو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے، دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا زیادہ اگر ریئیکشن آتا ہے تو مودی اس پوزیشن میں ہے کہ اپنے فیصلوں کو واپس لے لیں، اس قانون کو واپس کر دیں، تاکہ وہ جو ڈیموکریٹک ہونے کا تاثر ہے، کیونکہ رائے عامہ تو یہی ہے نا، جو پبلک اوپینین ہے وہ تو یہی ہے، تو وہ ان فیصلوں کو نہیں مان رہی، تو کیا مودی ان فیصلوں سے بیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے ان کو، یہ انڈیا کے لیے بہتر رہے گا؟ ایسا نہیں ہے، دیکھیں آپ، اٹ از ناٹ اونلی اگر ایک سائڈ پہ مسلمز یا کچھ ان کے ساتھ لوگ مل کے اگر یہ اس طریقے سے ایجیٹیشن کر رہے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں، دے آر ناٹ ان تھاؤزنڈس۔ آن دی ادر ہینڈ جہاں پہ بی جے پی کی اکثریت آتی ہے، وہاں پر وہ انہوں نے اپنے شہروں کے اندر بہت بڑے بڑے مظاہرے ترتیب دے دیے اس کے حق میں، جی ایسا ہی ہے۔ اور ان کی جو اسپیشلی بی جے پی یا ان کی جو لیڈرشپ ہے جیسے کہ جی اگر یہ 20-25% لوگ ہیں انڈیا کے اندر جو کہ کہتے ہیں جی کہ اوکے آپ ان کا جو ایکٹ ہے اس کا سٹیزن شپ کا، آپ CAA اس کو واپس لے لیں، NRC کو واپس لے لیں،
تو پھر تو 75% 80% وہ لوگ ہیں جو کہ اس کے حق کے اندر ہیں. تو آپ یہ بتائیے اگر ڈیموکریسی ہے جو آپ نے سوال کیا, پھر تو کہتے ہیں جی کہ نہیں ڈیموکریٹ جو میجارٹی ہے وہ سے جی کہ اس کو انیکٹ رہنا چاہیے. تو ایک یہ ان کی سوسائٹی کے اندر اوورآل یہ ملک کے اندر پہلی دفعہ ڈیموکریسی میں کوشچن صرف میجورٹی کا تو نہیں ہوتا, 10% بھی لوگ ہیں تو آپ انہیں کیسے آئسولیٹ کر دیں گے, کیسے ان کو آپ بالکل, کیونکہ مسلمان اگر ان ٹوٹیلٹی دیکھیں مسلمان تو وہ تو میجورٹی میں اختلاف ہے. آئی ایگری ود یو. مسلمان ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی ان انڈیا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا یہ بات ہے بی جے پی والوں کی, اور آپ نے ٹھیک اس کا کاؤنٹر دیا ہے کہ اٹ از ناٹ ڈیموکریسی. یہ ہوتی ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں بھی دیا ہوتا آپ ان کے مفادات کا بھی تحفظ کرتے ہیں. یہاں پہ سچویشن بڑی مختلف ہے, اسپیشلی میں آپ سے کہوں گا مسلمانوں کے لیے. اور یہ یاد رکھے گا یہ وہ مسلمان ہیں افتخار صاحب جن کے آباء و اجداد یہاں سے تعلق رکھتے تھے. they decided کہ they are not going to go to Pakistan, they are going to stay in India. they opted to be the citizen of India. اور انہوں نے کہا جی ہمارا جینا مرنا انڈیا کے ساتھ ہے. انہوں نے مکمل لائلٹی کے ساتھ, انہوں نے مکمل تندہی کے ساتھ انڈیا کی پروگریس کے اندر حصہ لیا, اور وہ پاکستان کا نام تک سننے کے روادار نہیں تھے. یہ تھی سچویشن میں ان انڈین مسلمز کی, اور آج وہ اس سٹیج کے اوپر پہنچے ہیں کہ وہ جو ٹو نیشن تھیوری, ہمارے ہاں بھی بہت بڑے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ لبرلز بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ سوڈو انٹلیکچوئل بیٹھے ہوئے ہیں. they used to question کہ جی وہ دو نیشن تھیوری جی ایک لمبی چھوٹی سی لائن تھی آپ نے اس کو وہ کر دیا. نو اٹ از امپورٹنٹ. اور میں آپ سے بتاؤں ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. میں آپ سے یہ بتاؤں ہم وی لیو کمفرٹیبلی, وی آر ونڈرفل. And I swear you go and see the situation of Muslims in India, by God you will not believe کہ اچھا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ, اور اس میں پاکستان میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. بالکل کسی طرح نہیں ہے. تو ان کا یہ مودی صاحب نے کیا, پاکستان کی بالکل کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. وہاں کا مسلمان وہ انڈیا کے ساتھ ہی لائل ہے, وہ پاکستان کے ساتھ لائل نہیں ہے. تو وہ انڈیا میں رہتے ہیں, انڈیا کے ساتھ لائل ہے, اور انڈیا کی گورنمنٹ ان کو نہیں ان کا رائٹ دے رہی تو پھر وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. تو اپنا رائٹ وہ لے لیں گے جس طرح بھی لگتا ہے. لیکن پوری دنیا اس معاملے کے اوپر بات کر رہی ہے, پوری دنیا کا میڈیا مودی کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اور مودی کو میرا خیال ہے اس کا احساس نہیں کہ وہ ایک بہت بڑے اور پاپولر لیڈر بننے جا رہے تھے. کس طرح وہ پچھلے ایک سال کے اندر ان کا ایک زوال شروع ہوا ہے کہ بالکل ہی وہ لگتا ہے کہ مودی اپنا وہ کھو بیٹھے ہیں, کہتے ہیں نا سنتولن کھو بیٹھے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. افتخار صاحب ایک میں آپ سے تو ان دا اینڈ آخری بات میں بالکل ایسے میں ایک چیز آپ سے بتاؤں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ جو کچھ مودی کو جس طریقے سے ویسٹرن ورلڈ نے امریکہ نے اٹھانا تھا وہ اٹھا لے, جو مقاصد حاصل کرنا تھا وہ بھی ایک لحاظ سے کر لیے. دیکھیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا لیں, آپ ایسٹرن فرنٹ جو پاکستان کو ان کا ویسٹرن فرنٹ آتا ہے اس کو گرم کر لیں اور فوجیں وہاں پہ کھڑی کر دیں, براموس لگا دیں, آپ میزائل کسی طرح کے لگا دیں. نو ناٹ ایٹ آل. بٹ میں یہ حقیقت آپ سے میں بتاؤں, یہ پوری دنیا کا بڑا ڈپلسٹی والا چہرہ ہے. جو اب ہم نے بات کی نا, اف یو ریمبر جب 5 اگست کا قصہ ہوا تھا انڈین آکوپائڈ کشمیر میں, 141 دن اس کو ہو چکے ہیں, تو اس وقت بھی ویسٹرن میڈیا ان کا ٹی وی وغیرہ اخبارات کے اندر بہت سارا کچھ آیا تھا. انڈیا کو انہوں نے ایکیوز کیا, کرٹیسائز کیا. نو واٹ ہیپنڈ, دے کنٹینیو ود اٹ, بیکاز 135 کروڑ آبادی پوری دنیا کی مارکیٹ آپ یہ دیکھیں آلموسٹ 20% سے زیادہ تو دنیا کی آبادی دوسرا ہمارے نیبر کے اندر آ جاتی ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے نیبر میں جو ہے پیسفل ماحول رہنا چاہیے, ہمارے لیے بھی اچھا ہے. جتنا کنسرن انہیں پاکستان کے حوالے سے ہوتا ہے تو ہمیں بھی کنسرن نہیں ہے کہ وہاں معاملات جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلیں, ٹھیک طریقے سے چلیں. دنیا کی بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا اوبیسلی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب اس مارکیٹ کو مودی صاحب نے ڈسٹرائے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور جو پچھلے 5-10 سال ایک ترقی ہوئی جو شاید کانگریس کے دور میں شروع ہوئی تھی اور پھر مودی نے اس کو کیچ کرایا, اب لگتا ہے اس کو ریورس گیئر جو ہے وہ لگا ہے. تو یہ کوئی غلطیاں ہوتی ہیں, انسان کو وہ سیکھنی چاہیے, ان سے سبق سیکھنا چاہیے. تو اٹس ناٹ گڈ فار انڈیا جس طرح مسلمانوں کو انہوں نے بالکل ہی ایک الگ کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہی ہوگا. اور ہمیں صرف کنسرن ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ پوری دنیا کو کنسرن ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.